دریائے اٹک کے پل سے گزرتے ہوئے شہرزاد نے سب سے پہلے وہ سی ڈی ڈسک باہر پھینکی جس میں مکتوم شاہ کا بے حد فیورٹ گانا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تھا۔ پھر اس کا لائٹر اٹھا لیا، بے حد سیاہ رنگ کا بہت نفیس اور سادہ سا لائٹر بھی اکثر اس کی مٹھی میں نظر آتا تھا۔ اس نے وہ بھی پانی کی وسیع آغوش کے حوالے کر دیا۔ رفتہ رفتہ اپنی ناگوار اشیاء کو باہر اچھالتی گئی تھی اور ڈرائیو کرنے والا اس کا ماموزاد کامران اسے روکتا رہ گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے بطور خاص دوسرے گاؤں سے صرف ڈرائیور بنا کر بلایا تھا کیونکہ حویلی والے سب مصروف تھے اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی صبح سے شام تک اس کا ساتھ دے سکے تاکہ وہ سکون سے شاپنگ کرتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کی پرسنل چیزیں یوں ضائع کرنا سراسر بدتمیزی ہے۔ کامران کو برا لگا تھا۔ اس وقت یہ گاڑی میری ہے اور اس میں میری پسند کی اشیاء رکھی جا سکتی ہیں۔ میں جسے چاہوں اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہوں، تمہیں بھی، وہ تنک کر بولی۔ کامران اس سے 2-3 ماہ چھوٹا تھا، اس لیے بآسانی روب جما لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم کسی سازش کے تحت مجھے اس طرح بلا رہی ہو، ورنہ میں اپنی گاڑی بھی لا سکتا تھا۔ خیر، سازش تو میں نے کوئی نہیں کی، بس بازاروں وغیرہ میں سفر کرنے کی عادی ہوں، اس لیے کار کا سفر عجیب لگتا ہے، اس لیے تمہاری کار کو اعزاز نہیں بخش سکی۔ وہ بات ہی اتنے تفاخر و غرور سے کرتی تھی کہ سامنے والا جھلس کے رہ جاتا تھا۔ جیسا اعزاز؟ تم مکتوم شاہ کی گاڑی کو بخش رہی ہو؟ میں باز آیا ایسے اعزاز سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور وہ یکدم کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں، تم تو میرے بہت پیارے اچھے سے کزن ہو، تمہاری گاڑی کو نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے اپنائیت کا اظہار کیا تھا۔ تو کیا مکتوم شاہ تمہارے کزن نہیں ہیں جو ایسا دشمنوں سے سلوک کر رہی ہو؟ کامران کا سوال اسے یکدم کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ مکتوم شاہ میرا کزن نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لہجہ انتہائی سخت ہو چکا تھا۔ پھر تم اسے مکتوم شاہ کیوں کہتی ہو؟ کامران کے دوسرے سوال پہ چونک گئی تھی۔ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نکتہ بڑا اہم تھا، بڑے غور کا تھا۔ وہ 5 دن کا تھا جب ہماری حویلی میں آیا تھا اور آج 20-25 سال ہو گئے ہماری حویلی میں رہتے ہوئے، اور ان 20-25 سالوں میں ہم نے اسے صرف اور صرف دیا ہے، یوں سمجھ لو ایک خیرات دی ہے، اور اس خیرات میں یہ شاہ بھی شامل ہے، ورنہ خود اس کا کوئی حسب نسب نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ ایک بے بنیاد اور بے وجود انسان ہے، کیونکہ انسان کی بنیاد انسان کا وجود اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور ماں باپ کی اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی تحقیر لیے ہوئے تھا۔ لیکن تمہارے بابا سائیں؟ میرے بابا سائیں دیوانے ہیں، بھائی کی محبت میں اندھے ہو گئے ہیں، ذات پات چال ڈھال جانچ پرکھ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ ان کی ہی دیوانگی تھی کہ ایک عورت کی ایموشنل بلیک میلنگ پہ نہ جانے کس کی اولاد کو اٹھا کر گھر لے آئے، اور وہ عورت اپنے گلے کا توق ان کے گلے میں ڈال کر اللہ کو پیاری ہو گئی، اور نشانی کے طور پر چند زیورات اور چچا خیام کے گلے کی چین تھما گئی۔ اب کیا پتا کہ وہ چین انہوں نے اپنی بیوی کو دی تھی یا پھر اس نام نہاد بیوی کو کہیں سے ملی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ وہ چین ان کے نکاح کا ثبوت ہو، اگر ثبوت دینا ہی تھا تو نکاح نامہ کی اوریجنل نہ صحیح فوٹو کاپی ہی دکھا دیتی، کم از کم دل تو مطمئن ہو جاتا۔ وہ جل کے کہہ رہی تھی۔ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ جب ایک انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اس نے ساری زندگی میں جتنے بھی جھوٹ بولے ہوتے ہیں ان کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بھی اور رب کے بندوں سے بھی۔ کامران نے ایک اور پوائنٹ نکالا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ میری سوچ یہی کہتی ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے عیبوں پہ پردہ رکھنے کے لیے آخری سانس لینے تک جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی کا گراف نیچے نہ آئے۔ شہرزاد کو اس معاملے میں مطمئن کرنا یا پھر چپ کروانا بہت مشکل تھا، اس لیے کامران نے مغز ماری کرنے کی بجائے سر جھٹکا اور گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے پارک کر دی تھی۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور اب اس کی شاپنگ کا اور کامران کے صبر آزما وقت کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا، اسی لیے تو وہ اسے ساتھ لائی تھی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پہ بیل دینے کے بعد چند سیکنڈ بعد ایک صورت نظر آئی تھی جو یقیناً گھر کے ملازم کی تھی، وحید کاظمی صاحب سے۔ اس نے بہت سنبھل کے یہ نام لبوں سے نکالا تھا۔ یہ نام ہی اس کی زندگی کی واحد امید رہ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چند روز پہلے بھی آیا تھا لیکن وہ یہاں نہیں تھے، اور چوکیدار نے بتایا تھا کہ چند دنوں تک آنے والے ہیں، اسی لیے وہ چوکیدار کو اپنا سیل نمبر دے گیا تھا کہ جب وہ آئیں تو اسے اطلاع دے دے یا پھر ان سے کہیں کہ رابطہ کرے، اور آج اتنے دنوں بعد وہ خود ہی آ گیا تھا۔ وہ چلے گئے صاحب جی؟ کیا؟ کہاں چلے گئے؟ اسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ واپس امریکہ، اور کہاں؟ ملازم کو اس کی حالت پر حیرانی ہوئی تھی۔ کب آئے تھے اور
اور گئے کب ہیں؟ اس کے چہرے پہ موت کسی ویرانی چھا گئی تھی۔ 8 روز پہلے آئے تھے اور کل چلے گئے۔ بیگم صاحبہ بہت بیمار ہیں، اس لیے رک نہیں سکے تھے۔ اوہ میرے اللہ، کیوں میری اذیت کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیوں صاحب جی، خیریت تو تھی؟ ملازم کو پریشانی ہونے لگی تھی۔